سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اس سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے اور اس سورت کو سورہ اسرا بھی کہتے ہیں۔ یہ اس کی پہلی آیت ہے۔ اس کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خصوصی سفر کا تذکرہ ہے، جس سفر کا نام معراج یا اسرا ہے۔ سفر معراج بھی اسے کہتے ہیں اور اسرا بھی اسے کہا جاتا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصوصی سفر تھا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر مکہ کی زمین تنگ کر دی گئی اور اپنے بھی اور اغیار بھی آپ کے دشمن بن گئے، اور آپ کو جو ہے نہ نمازیں پڑھنے کی اجازت تھی، نہ قرآن کی تلاوت کرنے کی اجازت تھی۔ آپ مکہ والوں سے تنگ ہو کر طائف کی طرف بھی گئے، اور طائف کے لوگوں نے بھی انتہائی بے رخی کا مظاہرہ کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سنگ باری کیا، جس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے بھی بھر گئے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جگہ میں مقید کر دیا جس کو شعب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ کے ساتھ چند رفقا تھے، جن میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح دوسرے جو صحابی تھے جنہوں نے ایمان لایا تھا، وہ سارے حضرات وہاں موجود تھے۔ تو وہاں پہ مقید کر دیا گیا، قید کر دیا، اور اعلان کر دیا مکہ والوں نے کہ کوئی شخص بھی نہ ان کو کھانا دے، نہ پانی دے، نہ ان کے ساتھ کوئی کلام کرے، نہ ان کے ساتھ لین دین کرے۔ سوشل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام 10 نبوی کو باہر نکلے وہاں سے شعب ابی طالب سے، تو یہ جو آپ کے پیچھے یعنی کہ اتنے غموں والے حالات گزرے، اس میں بہت سارے واقعات ہوئے۔ ایک تو طائف والوں نے بے رخی کی، دوسرا اسی سال جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال بھی ہوا، اور آپ کے چاچا ابو طالب کا بھی وصال ہو گیا۔ اس طرح اور بھی بہت سارے یعنی کہ صدمات اور تکالیف آپ ان کا سامنا کرنا پڑا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی رنجیدہ تھے، غمزدہ تھے کہ ایک تو لوگوں کی بے رخی، اور دوسرے جو میرے قریب تھے، جو زیادہ یعنی کہ میرے ساتھ مددگار میرے کاموں کے اندر مدد کرتے تھے، ان کا ساتھ بھی چھوٹ گیا، تو انتہائی غمگین تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہے، ابو طالب کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، ان کے گھر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے۔ اب یہ واقعہ کب کا ہے؟ تو اس میں جو ہے مختلف اقوال ہیں، تقریباً علماء کے 10 اقوال ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک قول یہ ہے کہ یہ ہجرت سے 6 مہینہ پہلے پیش آیا، اور ایک قول یہ ہے کہ ہجرت کے 8 مہینے پہلے پیش آیا، اور ایک قول یہ ہے کہ ہجرت سے 9 مہینے پہلے، اور ایک قول یہ ہے کہ 11 مہینے پہلے، ایک قول یہ ہے کہ 1 سال اور 2 مہینے پہلے، ایک قول یہ ہے کہ 1 سال 3 مہینے پہلے، اور ایک قول یہ ہے کہ 3 سال پہلے، ہجرت کے 3 سال پہلے، اور ایک قول یہ ہے کہ ہجرت کے 5 سال پہلے یعنی کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ لیکن صحیح راجح قول یہ ہے کہ یہ ہجرت سے یعنی کہ سن 10 نبوی کے اندر جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعب ابی طالب سے باہر آئے، اور 11 کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خصوصی سفر کروایا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہانے کے گھر کے اندر تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے، نیم خوابی کی حالت کے اندر تھے، یعنی آدھے سو رہے تھے اور آدھے بیدار تھے۔ اور ویسے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، خصوصاً ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں سوتی تھی، دل بیدار ہوتا تھا۔ نبیوں کا دل ویسے بھی بیدار ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے کہ چھت پھٹی، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ ان دونوں نے آ کر آپ کو جگایا، تو آپ کو وہاں سے اٹھا کر حتیم میں لے گئے، بیت اللہ کے قریب جو حتیم ہے وہاں لے گئے، اور وہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب چھوڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سو گئے، اور دوبارہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیدار کیا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک جو ہے چاک کیا گیا، آپ کا قلب مبارک، دل مبارک نکال کر اس کو یعنی کہ جو یعنی کہ واقعے کے درمیان جتنے بھی حالات پیش آنے والے تھے، اور ظاہر بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی تجلیات کا سامنا بھی کرنا تھا، اور راستے میں اور بہت سارے یعنی عجائبات کا سامنا تھا، تو وہ ساری چیزیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کے دل کے اندر ڈال دی، پیوست کر دی، اور پھر دوبارہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کو جو سینے کے اندر رکھ کے سینے کو بند کر دیا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب زمین پر نہیں لٹایا گیا بلکہ فرشتوں نے اپنے ہاتھوں
میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا ہوا تھا، اور ہاتھوں کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک نکال کر اسے جو ہے سونے کے تش کے اندر رکھ کر اس کو یعنی صاف کیا گیا، پھر دوبارہ سینے کے اندر رکھ کے سینہ بند کر دیا گیا۔ اب یہ شق صدر کا جو واقعہ ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 4 مرتبہ پیش آیا ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں زیر پرورش تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ جو ہے جنگل کے اندر بکریاں چرا رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ پیش آیا کہ فرشتے آیا انسانی شکل میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے لٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے آپ کا دل مبارک نکالا، اور دل مبارک کو دھو کر دوبارہ یعنی کہ سینے کے اندر رکھ دیا۔ اس میں علماء نے حکمت یہ بیان کی ہے کہ اس وقت چونکہ بچپنے کے اندر جو ہے اکثر بچے لو لعاب ان چیزوں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد میں نبوت کا بھاری بھار اٹھانا تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے قلب مبارک سے جو ہے ان چیزوں کو نکال دیا، بچپنے کی ساری چیزیں جو نکل گئی۔ پھر دوسرا واقعہ جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب 13 سال کے تھے، 13 یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 13 سال تھی، تو اس وقت چونکہ یہ جوانی کا چڑھتا ہوا پہلے سال ہوتے جوانی کے سال ہوتے ہیں، اب جوانی چڑھ رہی ہوتی ہے تو جوانی کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ان کے کچھ اپنی یعنی خواہشات ہوتی ہیں، تو اس لیے اس وقت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو نکال کر صاف کیا گیا اور پھر دوبارہ سینے میں رکھا گیا۔ تیسرا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کا بھاری بھار دیا گیا، تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک جو چاک کر کے اس کو جو صاف کر کے پھر دوبارہ سینہ مبارک کے اندر رکھا گیا۔ اور چوتھا واقعہ جو ہے معراج کے وقت پیش آیا، تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک جو ہے چاک کر کے دل مبارک دوبارہ سینے کے اندر رکھ دیا گیا، تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ میں سواری بھی لے کے آئے تھے جس کا نام براق ہے۔ یہ جنت کی سواری تھی، یہ گدھے سے تھوڑی بڑی اور خچر سے تھوڑی چھوٹی تھی اور سفید رنگ کی تھی، اور یہ جنت کی سواری تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس براق کے اوپر سوار کیا، تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سوار ہوئے تو وہ براق بدکنے لگی، شوخی کرنے لگی، تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ براق تو جانتی ہے تیرے اوپر کون بیٹھا ہے؟ تیرے اوپر آج تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مکرم اور عزت والی کوئی دوسری ہستی آج تک نہیں بیٹھی ہے۔ تو وہ براق جو ہے وہ پسینے سے جو ہے شروبور ہو گیا اور اپنا سر نیچے جھکا کے ندامت سے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے لے کر روانہ ہوا۔ پھر راستے کے اندر بہت سارے یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ واقعات پیش آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور جبرائیل علیہ السلام پیچھے بیٹھے، آپ کو سواری پر آگے بٹھایا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک زمین پر گزر ہوا، ایک علاقے میں گزر ہوا، درخت تھے وہاں کھجور کے بہت سارے کثرت سے، تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ یہاں اتریے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اترے اور آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، پھر آپ سواری پر سوار ہوئے، تو جبرائیل نے کہا جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں تو نہیں جانتا۔ فرمایا کہ یہ یثرب ہے، مدینہ، آپ کی یعنی ہجرت کا مقام، جب آپ ہجرت کریں گے تو اس طرف آئیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ سواری پر سوار ہوئے، ایک دوسری جگہ پر ٹھہراؤ ہوا، تو وہاں جبرائیل نے کہا کہ یہاں اتر کر آپ نماز پڑھ لیجئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر دوبارہ سواری پر سوار ہوئے، تو جبرائیل نے پوچھا جانتے ہو یہ کون سا مقام ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نہیں جانتا۔ فرمایا کہ یہ وادی سینا ہے اور یہ شجر موسیٰ ہے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ آگے چلے اور آگے ایک دوسرے مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل نے کہا کہ اتریے اور 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جبرائیل نے کہا کہ یہ مدین ہے، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ہجرت ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دوبارہ سوار ہوئے اور آگے ایک مقام پر دوبارہ رکے، اور وہاں پر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہاں اتریے اور 2 رکعت نماز پڑھیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جبرائیل نے کہا کہ یہ جانتے ہیں کون سا مقام ہے؟ کہا کہ میں نہیں جانتا۔ تو جبرائیل نے کہا کہ یہ بیت اللحم ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس میں چلے گئے، مسجد اقصیٰ میں، اور وہاں مسجد میں داخل ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھی اور اپنی سواری براق کو جو ہے ایک ہلکے کے ساتھ باندھ دیا، ایک پتھر تھا اس میں سوراخ تھا، اس کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باندھ دیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی سے جو ہے اس پتھر کے اندر سوراخ کیا۔ تو دونوں روایتیں یعنی کہ تطبیق ہو سکتی ہے، ممکن ہے حالات تغیرات زمانی کے ساتھ جو ہے اس سوراخ کے اندر جو ہے کوئی کچرا وچرا مٹی وٹی آ گئی ہو، تو جبرائیل نے اس سوراخ کے اندر دوبارہ انگلی ڈال کے جو سوراخ کر دیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری کو باندھا اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر تشریف لے گئے، 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھی، اور اس کے بعد نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی، اور اذان کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ بہت سارے حضرات جو ہے مسجد کے اندر آ گئے، مسجد پوری کھچا کھچ بھر گئی۔ اور پھر جب نماز کا وقت ہوا تو امامت کا جو مسئلہ تھا
تو اب امامت کے لیے سب انتظار کریں کہ کون امامت کرائے. تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا دست مبارک پکڑا کو مصلی پر کھڑا کیا، اممتہم، اور آپ علیہ السلام نے امامت کی. اور تمام انبیاء علیہم السلام کو امامت کرنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی جانتے ہیں یہ کون تھے یہ حضرات؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں تو نہیں جانتا. کہا کہ یہ انبیاء علیہم السلام تھے، یعنی 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو آپ نے نمازیں پڑھائی ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ فرشتے بھی آسمان سے اترے تھے آپ علیہ السلام کے استقبال کے لیے، پروٹوکول دینے کے لیے. تو بہت سارے فرشتے بھی وہاں سے اترے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں فرشتوں نے بھی نمازیں پڑھی. پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کا وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے. لیکن درمیان میں جو ہے یہ مسجد اقصیٰ کے بعد جو اوپر کا سفر ہے جس کو یعنی کہ معراج کہا جاتا ہے. مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ والے سفر کو اسرا کہتے ہیں، اور اس سے اوپر والے سفر کو جو ہے معراج کہا جاتا ہے. اور بسا اوقات دونوں کو ملا کر معراج اور اسرا دونوں کہا جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کو جو ہے آگے لے جایا گیا. پھر آپ علیہ السلام کو مختلف علاقوں کے اوپر یعنی گزر ہوا، مختلف قوموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقفیت ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے تھے تو راستے میں ایک بڑھیا ملی. تو اس بڑھیا نے آپ علیہ السلام کو آواز دی. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آگے نکلیے، اس کی طرف التفات نہ کیجیے. اور پھر آگے راستے میں دیکھا کہ ایک بوڑھا کھڑا ہوا ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے رہا تھا. تو آپ علیہ السلام کو جبرائیل نے کہا کہ آگے نکلیں، اس کی طرف توجہ نہ دیں. پھر آپ علیہ السلام آگے نکل گئے. تو جبرائیل نے پوچھا کہ جانتے ہیں یہ کون تھے؟ فرمایا کہ میں نہیں جانتا. فرمایا کہ یہ جو بوڑھی تھی نا یہ دنیا تھی. اب اس دنیا کی عمر یعنی کہ آپ کے بعد اتنی رہے گی جتنی اس بڑھیا کی عمر باقی ہے، یعنی ضعیف ہو چکی، اب دنیا ختم ہونے والی ہے. اور یہ بوڑھا جو ہے یہ شیطان تھا. پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کا آگے گزر ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک پر. تو آپ علیہ السلام فرماتے حدیث کے اندر آتا ہے کہ رأیت موسیٰ قائما یصلی، کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر مبارک کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کا گزر ایک قوم پر ہوا جو قوم جو ہے اس کے لمبے لمبے تانبے کے ناخن ہیں، اور وہ ناخنوں کے ساتھ اپنے چہروں کو کاٹ رہے ہیں اور نوچ رہے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سود خور لوگ، یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں، جو دنیا کے اندر غیبت کرتے ہیں اور لوگوں کی پیٹھ کے پیچھے یعنی کہ برائیاں کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. پھر آپ علیہ السلام کے ایک قوم پر گزر ہوا جن کا ایک بہت بڑی چٹان پتھر کے ساتھ ان کے سر کچلے جا رہے ہیں، اور فرشتے سر کو کچلتے ہیں، پتھر دور جا کے پڑتا ہے، پھر دوبارہ اٹھا کر لاتے ہیں، پھر دوبارہ ان کے سر ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ نماز کے اندر کاہلی کرنے والے جو لوگ ہیں، جو نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. نماز کو یعنی کہ دیر سویر کر کے پڑھتے ہیں اور نماز کی پابندی نہیں کرتے. اور پھر آپ علیہ السلام کا گزر ایک ایسے قوم پر بھی ہوا جن کے سامنے ایک ہنڈی میں جو پکا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے اور دوسری ہنڈی کے اندر سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے. وہ پکے ہوئے گوشت کے بجائے جو ہے سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ تو اللہ جبرائیل نے فرمایا کہ یہ آپ کے امت کے زانی اور زانیہ ہیں، یعنی جو اپنی یعنی کہ نیک اور صالح اور پاکیزہ بیوی کو چھوڑ کر، حلال بیوی کو چھوڑ کر حرام کی طرف جاتے ہیں. بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے اپنی جو بیوی ہیں حلال بیوی ان کو چھوڑ کر جو ہے دوسری عورتوں کی طرف ان کا یہ نظریں ہوتی ہیں اور وہاں جا کے منہ مارتے ہیں، اپنے آپ کو برائی میں ملوث کرتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ زانی اور زانیہ ہیں. پھر آپ علیہ السلام کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کی شرمگاہ آگے اور پیچھے دونوں طرف جو ہے چھیچڑوں سے لپیٹا ہوا ہے. تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، یعنی کہ زکوٰۃ جو نہیں دیتے وہ لوگ ہیں. پھر آپ علیہ السلام کا گزر ہوا آگے. تو آپ علیہ السلام کے ایک وادی پر گزر ہوا. تو وہ وادی جو پوری خوشبو سے معطر تھی. جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل یہ کون سا علاقہ ہے، یہ جنت ہے کیا؟ فرمایا کہ یہ جنت کی ایک وادی ہے. یہ جنت کی وادی نہیں بلکہ دنیا کی ایک جگہ ہے جہاں پہ ایک نیک خاتون کی قبر ہے. فرمایا کہ وہ کون خاتون ہے؟ فرمایا کہ وہ فرعون کی جو خادمہ تھی، مشاطہ اس کا نام تھا. وہ اس کی بیٹی کی ہیئر ڈریسر تھی، یعنی اس کی بیٹی کی سر میں کنگھی کرتی تھی. تو اس کو جو اذیت ناک موت دی تھی فرعون نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بدلہ یہ دیا کہ اس کی قبر اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو جنت کی وادی بنا دیا. اس سے یعنی کہ خوشبو آ رہی ہے. پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کا آگے سفر جاری رہا. پھر آپ تقریباً یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ درمیان میں یعنی کہ آسمان پہ جانے سے پہلے یہ سارے واقعات پیش آئے. پھر اس کے بعد آسمان کی طرف آپ علیہ السلام روانہ ہوئے. تو اب یہ اندازہ لگایا تقریباً علماء نے لکھا ہے کہ یہ 50,000 سال کا یعنی کہ سفر تھا. کتنا؟ 50,000 سال کا سفر تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیلاً، میں نے رات کے آدھے حصے میں یعنی کہ تھوڑے سے حصے کے اندر اپنے نبی کو یہ ساری سیر کروائی، جنت بھی دکھایا، جہنم بھی دکھایا، یہ سارے یعنی کہ مناظر دکھائے. اور پھر اس کے بعد آپ اندازہ لگا لیں کہ جو زمین سے آسمان، جو پہلا آسمان ہے اس تک کی جو مسافت ہے وہ 500 سال کی ہے. پھر اس کے بعد جو پہلا آسمان ہے اس کی موٹائی 500 سال، پھر پہلے سے دوسرے آسمان کے درمیان کا فاصلہ 500 سال، پھر دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال. تو اس طرح یعنی کہ یہ آخری آسمان تک یہ سلسلہ جاتا ہے. تو اتنے سارے سفر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروائے.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اب سوال یہاں ایک دوسرا سوال ذہن میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تو جو ہے براق پر تشریف لے گئے تھے، وہاں سے آگے آسمانوں پر کیسے گئے؟ تو اس میں دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی براق پر تشریف لے گئے تھے، دوسری روایت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خصوصی طور پر جنت سے ایک سیڑھی لائی گئی تھی، اس سیڑھی کے اوپر آپ وہاں سے چڑھ کر گئے، ٹھیک ہے۔ اور معراج کا ایک معنی سیڑھی کا بھی ہوتا ہے کہ سیڑھی کے اوپر چڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے آگے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور فرشتوں کی جماعت کے ساتھ وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ تو پہلے آسمان پر مختلف انبیاء سے جو آسمانوں پر ملاقات ہوئی، تو اس میں ایک کلمہ آپ ذہن میں رکھ لیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو کام بھی آئے گا، اعیاہما، تاکہ آپ اس کلمے کو ذہن میں رکھیں گے نا تو جتنے بھی انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کلمے کے اعتبار سے آپ یعنی کہ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ اعیاہما، تو پہلے آسمان پر اعیا کے اعتبار سے لفظ حمزہ، تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، ٹھیک ہے۔ دوسرے آسمان پر عین، یا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر آگے حضرت چوتھے آسمان پر حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور پھر ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا۔ بیت المعمور یہ بیت اللہ کے بالکل اوپر فرشتوں کے طواف کی جگہ ہے، جہاں ایک مرتبہ فرشتے جو ہے 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ جو ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے پھر قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ عجائبات ہیں میرے رب کے۔ بہرحال وہاں سے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی، اور پھر وہاں سے آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلے جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ پھر وہاں سے آگے یعنی کہ کوئی مخلوق نہیں جا سکتی، وہاں سے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے آگے تشریف لے گئے۔ بعض کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے تو ضعیف روایتیں ہیں، ٹھیک ہے جناب، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وقت جوتے مبارک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنے ہوئے تھے۔ تو آپ علیہ السلام جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے نبی یہاں سے آگے اب آپ نے اکیلے جانا ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، اگر میں یہاں سے آگے ایک قدم بھی بڑھا تو میں اللہ کی تجلیات سے جل کر راکھ ہو جاؤں گا، اس لیے یہاں سے آگے آپ نے اکیلے جانا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کوہ طور کا واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وادی کے اندر بلایا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا کہ فخلع علیک، آپ اپنے جوتے اتار دیجیے، اس لیے کہ آپ ایک مقدس وادی کے اندر آئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جوتے اتارے تھے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے جوتے مبارک کی طرف ہاتھ کیا اتارنے کے لیے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ جوتوں کے ساتھ تشریف لائیے، سبحان اللہ، آپ جوتوں کے ساتھ تشریف لائیے۔ تو اس لیے علماء دیوبند کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم عطر کے ساتھ جو ٹچ ہوئی ہے، ملی ہے، جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو چھوا ہے، وہ کائنات کی ہر چیز سے افضل اور اعلیٰ ہے، یہاں تک کہ اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے، کرسی سے بھی اعلیٰ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کو نہ کرسی کی ضرورت ہے نہ عرش کی ضرورت ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے۔ آپ کو جوتے کی ضرورت بھی ہے، آپ کو لباس کی ضرورت بھی ہے، تو اس لیے علماء دیوبند کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے۔ بہرحال وہاں سے آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرے نبی قریب ہو جائے، ٹھیک ہے، اور ادنو یا محمد ادنو یا احمد، اس طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام قریب ہوتے بالکل قریب ہوئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بالکل دو زانو ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یوں تشریف فرما ہو گئے، ٹھیک ہے نا جی، اب یوں دو زانو ہو کر تشریف فرما ہو گئے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہاں بہت سارے سوالات پیدا ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو دنیا کے اندر کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنے قریب اتنے کلوز کیسے گئے ہیں؟ تو اس کے لیے آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روحانیت کا آخری مقام ہے، جو روحانیت کا آخری مرتبہ ہے، اس کے بعد روحانیت کی کوئی اور سٹیج نہیں ہے، کوئی اور سیڑھی نہیں ہے، ختم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روحانیت کا آخری مقام اپنے پیغمبر کو عطا کیا تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے یعنی کہ پوری روحانیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روحانیت دی تھی، اس پوری روحانیت کے ذریعے اللہ پاک کا دیدار کیا۔ اب اس میں یہ بات بھی یاد ہے، یہ مسئلہ تھوڑا سا اختلافی رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا یا نہیں کیا، تو اس میں جمہور کا مسلک تو یہ ہے کہ اللہ کا دیدار ہوا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ حالت بیداری کا واقعہ ہے، خواب کا واقعہ نہیں ہے۔ بعض جو ہے ملحد قسم کے لوگ اور جو جدت پسند لوگ ہیں وہ کہتے نہیں یہ خواب کا واقعہ ہے، تو خواب کے اندر اس طرح کا واقعہ نہیں، کمال کی بات نہیں ہے، خواب تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ ٹھیک ہے نا جی، روزانہ آپ خواب دیکھتے ہوں گے کہ جی میں جو ہے وزیر اعظم پاکستان بن گیا ہوں، صبح اٹھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے نا جی. تو خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے, خواب کوئی وزن نہیں رکھتا. اگر خواب کی بات کی جائے تو اس میں وزن نہیں ہے. یہ بیداری کے حالت میں جس میں اطہر کے ساتھ ہوا ہے اور یہ حقیقی یعنی کہ حالت میں ہوا ہے, اس میں خواب کا کوئی واقع نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے روحانی کا بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دو زانو ہو کر بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب جو دوست کسی دوسرے دوست کے پاس جاتا ہے تو کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے, تو آپ بھی میرے لیے تحفہ لائے ہوں گے. تو کہا کہ حضور بالکل اے اللہ میں لایا ہوں. کہا کیا ہے؟ فرمایا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات. ٹھیک ہے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ میری ساری کی ساری عبادات, مالی عبادتیں, بدنی عبادتیں ساری تیرے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اگلا جملہ بڑا زبردست ہے بھائی. تو اگلا جملہ جو ہے علماء فرماتے ہیں اتنا خاص سفر, اللہ کی پوری تجلیات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پڑ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا جی, اور اتنا خاص سفر ہے کہ اس کے اندر بندہ یعنی کہ اگر مثال کے طور پہ یہ آصف بھائی عمران خان صاحب سے ملنے جا رہے ہیں تو میں آصف بھائی کو کہوں گا یار عمران خان صاحب سے میرا بھی تذکرہ کر دینا. اب آصف بھائی جو ہے خوشی کی حالت میں, خوشی کا وہ مقام ان کو مل جائے گا کہ میں وزیر اعظم سے ملنے جا رہی ہوں, مجھے بھول جائیں گے. اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحائف دیے, 3 تحفے عطا فرمائے. اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ نمازیں جو ہے 5 وقت کی نہیں تھی, صرف 2 نمازیں تھیں. ایک فجر کی نماز تھی اور ایک عصر کی نماز تھی. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال جو ہے یہ 5 نماز فرض ہونے سے پہلے ہو گیا تھا. 5 نمازیں فرض اس وقت نہیں ہوئی تھی, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازیں شروع میں دی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نمازوں کا تحفہ دیا, 50 نمازیں دی. اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول یہ عطا کی, اور سورہ فاتحہ عطا کی. یہ 3 تحفے دیے. اور وہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوشی کے ساتھ واپس لوٹے. تو راستے میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی 7ویں آسمان پر. تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا دیا؟ تو حضرت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جی مجھے 50 نمازیں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی اور کہا کہ جائیے. ٹھیک ہے نا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا ملا آپ کو؟ کہا جی 50 نمازیں. کہا کہ بہت زیادہ ہے, آپ دوبارہ واپس جائیں اور اللہ سے کم کروائیں. تو بہرحال پھر دوبارہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے. تو اس طرح یعنی کہ پہلی مرتبہ یہ معراج ہوئی, اور پھر دوسرے نمازوں کے سلسلے میں 9 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا, یہ اعزاز عطا کیا. اور پھر نمازیں کم ہوتے ہوتے 50 سے 5 پر آ گئی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ میرے محبوب اللہ کا دیدار کیا ہے, اللہ کی زیارت کی ہے, اللہ کی معراج کی ہے, ہمیں بھی مل جائے یہ معراج. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین, یہ نماز تمہاری معراج ہے. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نمازی کے سامنے آ جاتے ہیں. اور نمازی جب نماز کے اندر ادھر ادھر اپنے خیالات کو بھٹکاتا ہے جان بوجھ کر, ایک تو انجانے کے خیالات معاف ہیں, لیکن جان بوجھ کر وہ اپنے خیالات ادھر ادھر لے جاتا ہے. کبھی دکان میں جا رہا ہے, کبھی کاروبار میں جا رہا ہے, کبھی بیوی بچوں کی طرف, کبھی کس کی طرف, کبھی کس کی طرف. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے, اس وقت مجھ سے بھی زیادہ اہم چیز کوئی تیرے ذہن میں ہے کہ تو اپنے دماغ کو اس طرف لے جا رہا ہے, میں تیرا رب تیرے سامنے کھڑا ہوں. تو اس لیے نمازوں کی بڑی اہمیت ہے بھائی. نمازوں کی دوسری بات بھی یاد رکھیں کہ میں نے پہلے بھی نماز کے سلسلے میں حضرات سے عرض کی تھی کہ جب کوئی چیز ہوتی ہے نا, جب مثال کے طور پہ فیکٹری کے اندر جو باس ہوتا ہے وہ مثال کے طور پہ آصف بھائی ہیں. اب اس آصف بھائی کو وہ باس وہاں چوکیدار کو کہتا ہے کہ جی آصف سے کہنا کہ یہ کام کر دے. تو آصف بھائی اس کام کو اتنی اہمیت نہیں دیں گے, ٹھیک ہے, کہیں گے ہاں کر دیں گے یار, ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ باس ان کو فون کرے کہ آصف بھائی آپ نے میرا یہ کام کرنا ہے, تو آصف بھائی کے دل میں اس کام کی اہمیت تھوڑی بڑھ جائے گی. تیسری صورت یہ ہے کہ باس آصف بھائی کو کہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور ان کو گھر پہ بٹھا کر کھانا کھلائے, چائے پلائے, پھر اس کے بعد کہے کہ آصف بھائی یہ کام کرنے, تو اب اس کام کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی. تو اسی طرح یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی جتنے بھی احکامات دیے, جتنے بھی حکم آئے, وہ سارے کے سارے زمین پر لائے ہیں اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے آئے ہیں. زکوٰۃ کا حکم جبرائیل لے کے آئے, حج کا حکم جبرائیل لے کے آئے, اور جہاد کا حکم جبرائیل لے کے آئے, صدقات کا حکم جبرائیل لے کے آئے. باقی جتنے بھی معاملات یعنی احکامات ہیں وہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے اور اللہ کے نبی کو دیا. لیکن جب نماز کا معاملہ آیا تو اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا, ٹھیک ہے نا جی, اور پاس بلا کر کہا کہ میرے محبوب یہ چیز دے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا جی. اب اندازہ لگائے کہ اس کام کی کتنی اہمیت ہوگی, اور پھر اس کام کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے کہ اس کام کے لیے باقی کسی عبادت کے لیے اعلان کرنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے, اعلان نہیں کیا جا سکتا. اب مثال کے طور پہ روزہ جب ہوتا ہے رمضان کا, تو کوئی اعلان آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ جی روزے کا وقت ہو گیا آپ روزہ افطار کر لیں, نہیں, اذان ہوتی ہے, ٹھیک ہے. حج کا موسم آتا ہے تو کوئی اعلان نہیں کرتا کہ بھئی حج کا موسم آ گیا حج کے لیے جاؤ. زکوٰۃ کا موسم آتا ہے تو کوئی اعلان نہیں کرتا کہ بھئی زکوٰۃ کا ٹائم ہو گیا زکوٰۃ ادا کرو. صدقات کا وقت آتا ہے تو کوئی اعلان نہیں کرتا کہ صدقات دو, ٹھیک ہے, سوائے نماز کے.
نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے دو اعلان ہوتے ہیں. پہلا اعلان لاؤڈ اسپیکر کے اوپر کیا جاتا ہے کہ اللہ کی یعنی کہ نماز کی طرف آ جاؤ. اللہ کا مؤذن جو منادی وہ آواز دیتا ہے کہ نماز کی طرف آ جاؤ, بلائی کی طرف آ جاؤ. اب بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کام کاج میں لگا رہتا ہے, ٹھیک ہے, وہ پہلا اعلان سن کے دوبارہ یعنی کہ نہیں ہوتا. پھر دوسرا اعلان اقامت کی صورت میں کیا جاتا ہے کہ اب آ جاؤ, اب نماز بالکل کھڑی ہونے والی ہے, ٹھیک ہے. تو اتنی اہمیت. اور دوسرا یہ بات بھی یاد رکھیں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو بچے کے کان میں جو اذان اور اقامت دی جاتی ہے, اب عام مشہور تو یہ ہے کہ بھائی اس کے کان میں اللہ کا نام پہنچانا مقصود ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر اللہ کا نام ہی پہنچانا مقصود ہے تو بچے کے کان میں یہ کہا جائے نا اللہ اللہ, بچے کے کان میں آواز پہنچ جائے گی. کرے جہاد کے بارے میں ان کو ترغیب نہیں کہ جہاد کے لیے, لیکن نماز کے بارے میں حکم ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دیا جائے, اسے اپنے ساتھ نماز پڑھائی جائے. اور جب وہ اگر نہ پڑھے تو اس کو زجرن تھوڑی تنبیہ کے طور پر اس کی مار پٹائی بھی کی جا سکتی ہے, اس کو نماز کے لیے تیار کیا جائے. تو بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نماز کا تحفہ لے کے آئے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آخر جب آپ کا آخری وقت تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو لب مبارک حرکت کر رہے تھے, اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لب مبارک حرکت جو کر رہے تھے, اس وقت آپ یہی کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم, کہ میری امت نماز کا دھیان رکھنا, نماز کا خیال رکھنا. اب کوئی باپ یا دادا وصیت کر جائے بیٹوں کو یا پوتوں کو کہ میرا یہ کام ہے, اس کو یعنی کہ آپ نے نبھانا ہے, تو وہ بیٹے یا پوتے آخری دم تک اپنے باپ یا دادا کی وصیت کا پاس رکھ رہے ہیں کہ جی ہمارے دادے کی یہ آخری وصیت ہے. لیکن آج امت کا کیا حال ہے کہ امت اپنے نبی کی آخری وصیت کا کوئی پاس نہیں رکھتی. کتنے حضرات ہیں دیکھیں باہر جا کے ایسے فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوں گے, گپے لگا رہے ہوں گے, سگریٹ پی رہے ہوں گے, گٹکے کھا رہے ہوں گے, وہ تاش کھیل رہے ہوں گے, لوڈو کھیل رہے ہوں گے, کوئی کرکٹ کے میدانوں میں لگا ہوا ہے, کوئی کہاں واحیات میں لگا ہوا ہے, نماز کی طرف کوئی دھیان نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خصوصی سفر کے خصوصی تحفے کے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس رات کو ہم نے کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے نا بھائی, کوئی خاص عبادات اس رات کے اندر جو ہے شرعاً ثابت نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھا جائے, نوافل پڑھے جائیں, اور اللہ کے حضور جو ہے بطور شکرانہ دعا کی جائے کہ اللہ تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم سفر کروایا, اس سفر کے ذریعے ہمیں عبادات کا ایک عظیم عبادت عطا فرمی نماز کے ذریعے میں. تو یہ درود کی کثرت کریں, لیکن یہ درود کی کثرت صرف اس رات کے ساتھ خاص نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, ہر حال میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھیں. روزانہ اگر ہم نہیں کر سکتے تو کم از کم جو ہے 100 دفعہ درود شریف پڑھنے کی پابندی کریں, ٹھیک ہے نا جی. ہمارے اکابر جو ہے پتہ نہیں کتنی ہزاروں دفعہ جو درود شریف پڑھا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان چیزوں پر پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑا ترجمہ سن لیں آیت کا. سبحان الذی, اب اللہ تبارک و تعالی نے پہلا لفظ سبحانہ اس لیے یہاں پہ لگایا تاکہ جو لوگ اعتراض کرنے والے ہیں ان کا اعتراض ختم ہو جائے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 50,000 سال کا سفر جو ہے رات کے آدھے حصے کے اندر پورا کر لیا. تو اللہ نے کہا سبحان, اللہ وہ پاک ہے, جو وہ چاہے کر سکتا ہے, جو تمہارے ذہن کے اندر نہیں آتا وہ کر سکتا ہے. سبحان الذی اسرا, پاک ہے وہ ذات, اسرا بعبدہ جو اپنے خاص بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی, لیلم رات کے کچھ حصے میں, من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, مسجد حرام سے مسجد اقصی یعنی دور والی مسجد. اقصی کا معنی ہوتا ہے دور, تو یہ چونکہ عرب سے دور تھی تو اس کو کہتے ہیں اقصی. الذی بارکنا حولہ, وہ مسجد جس کے گرد گرد اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری برکات کی ہیں. اب یہ سفر کا منشا اور مقصد کیا ہے, لنوریہ من آیاتنا, تاکہ میرے محبوب ہم آپ کو اپنے قدرت کے عجائبات اور نشانیاں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر, اللہ تبارک و تعالی سننے والے اور دیکھنے والے ہیں. سنتے بھی ہیں تم, یعنی کہ تمہارے دلوں کے اندر یہ خیالات پیدا ہوں گے کہ یہ سفر ایسا ممکن ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ نے کہا میں یہ سن رہا ہوں, تم دل میں کہو گے میں تب بھی سنتا ہوں. بصیر, جو کچھ تم دیکھ, یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ تم نے میرے نبی کی اس بات کو یعنی کس طرح لینا ہے, نماز کے متعلق کیا حکم دیا, کہ جو بھی چیزیں دی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کو دیکھ رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چیز, کوئی چیز اللہ کے سامنے چھپی ہوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق